صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف باب الحیض جاری ہے، اور اس میں جو آج حدیث پڑھیں گے یہ وہی حدیث ہے جو پچھلی دفعہ پڑھی تھی، کچھ چیزیں بس اس کے اندر مزید اضافہ ہے، اور عنوان اس کا وہی ہے نقض المرأۃ شعرها عند غسل المحیض، کہ غسل حیض کے وقت عورت اپنے بالوں کو کھولے گی، کہ اس وقت تو بالوں کو کھولے، کنگھی کرے، اور سر کی جو مینیاں وغیرہ ہیں اس کو کھولنی ہوں گی۔ تو اس کے لیے حدیث نمبر 311 ہے، اور یہ حدیث بھی وہی حدیث ہے، تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ قالت، انہوں نے فرمایا، خرجنا موافین الحلال ذی الحجۃ، کہ ہم ذی الحج کے جو ہلال تھا چاند کے قریب ہم نکلے، موافین ہوتا ہے قریب، تو لحلال ذی الحج کے قریب مطلب یہ ہے کہ ذی قعدہ کے آخر میں نکلے حج کے لیے، اور یہ جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ 25 ذی قعدہ کا دن تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے نکلے۔ اور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یحل بعمرۃ فلیحلل، کہ تم میں سے، آپ میں سے جو کوئی یہ چاہے کہ جو شخص عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے۔ اور فإنی لولا انی اہدیت لأحللت بعمرہ، کہ اور اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ رکھتا تو میں بھی عمرے کے لیے احرام باندھتا۔ مطلب یہ کہ اگر حج کی نیت سے جا رہے ہیں، جو میں نے پیچھے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ حج قران کی نیت ہے تو اس میں قربانی کا جانور ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو ہدیہ ہے یہ حج کی قربانی کو کہا جاتا ہے۔ تو حج کی قربانی اگر ساتھ نہ لی ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی کہ یہ بہتر تھا، لیکن چونکہ میں قربانی ساتھ لے چکا ہوں اس لیے میں تو حج قران کی نیت ہی کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے قران کیا، اور بعض نے کہا کہ آپ نے افراد کیا، بہرحال لیکن اکثریت کا حج قران پہ اتفاق ہے۔ فَأَحَلَّ بَعْضُهُم بِعُمْرَةٍ وَأَحَلَّ بَعْضُهُم بِحَجٍّ، تو بعض لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بعد نے حج کا احرام باندھا۔ وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ، اور میرا جو نیت تھی، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، اور عمرے کا اس کا دن آ گیا، عرفات کا یعنی حج کا دن آ گیا، اور میں ابھی تک حائضہ تھی۔ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ رونے لگ گئی تھیں، پریشان تھیں، تو فرمایا کہ شکایت کی کہ میں اب عمرہ تو کر نہیں سکی اور حج کا دن آ گیا ہے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعی عمرتک، اپنا عمرہ تک ہی اپنا عمرہ چھوڑ دیں، وانقضی راسکی، اور اپنے بال کھول دیں، وامتشتی، اور کنگھی کریں، واہلی بحج، اور اب حج کا احرام باندھ دیں۔ یعنی اس طرح کے منسس کی حالت میں جب ابھی غسل نہیں کیا تو حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ ففعلت، میں نے ایسا ہی کیا، حتی اذا کان لیلۃ الحصبہ، یہاں تک کہ لیلۃ الحصبہ آ گئی، یعنی جو 12ویں 13ویں رات اس کی ذی الحج کی، جس میں منا میں جمع ہوتے ہیں لوگ۔ تو ارسل معی اخی عبد الرحمن بن ابی بکر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمن ابی بکر کو میرے ساتھ بھیجا۔ فخرجت الى التنعیم، تو ہم تنعیم کی طرف گئے۔ فاحللت بعمرۃ مکان عمرتی، تو وہاں سے میں نے عمرے کا احرام باندھا، اور وہاں سے آ کے انہوں نے پھر عمرہ کیا۔ قال ہشام، اور ہشام جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں، ولم یکن فی شیء من ذلک، اور اس میں ان پر کچھ بھی لازم نہ ہوا، حدی ولا صوم ولا صدقۃ، کہ نہ تو قربانی لازم ہوئی، نہ روزہ، نہ صدقہ، کہ وہیں سے انہوں نے احرام باندھا تھا۔ اور جو لوگ وہیں سے احرام باندھتے ہیں مکہ کے اندر سے ہی، ان کے لیے قربانی یا صدقہ جو نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں تھی کہ چونکہ پہلا احرام انہوں نے کھول دیا تھا
تو اس کے پہ کوئی دم ان کے پر واجب نہیں ہوا، نہ کوئی قربانی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی عورتوں کو کہ اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہو تو ان پہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کسی کا احرام کھل جاتا ہے کسی اور وجہ سے تو اس کو دم دینا پڑتا ہے اور اس کو صدقہ دینا پڑتا ہے۔ اگر قربانی نہیں دے سکتا تو پھر ہم نے یہ سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو 3 دن کے روزے حج کے اندر اور 7 دن کے روزے حج کے بعد رکھنے ہوں گے۔ لیکن اس طرح کی کوئی چیز ان پہ نہیں ہوئی، یعنی منسس کی اگر صورت ہوتی ہے اور اس میں حرام کھلتا ہے اس وجہ سے، تو اس کے لیے پھر کوئی یہ جو دم ہے یا قربانی ہے یہ نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں جو یہاں سے انہیں مسائل پتہ چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران کیا تھا۔ اب اس پہ علماء کے اندر بہت بحث ہوئی کہ جی پھر قران بہتر ہے یا تمتع بہتر ہے۔ تو اس پہ بھی پھر بات ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں تمتع والا حج کرتا، عمرہ کرتا پہلے اور پھر حج کرتا۔ تو لیکن چونکہ کیا آپ نے حج قران ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قران بہتر ہے۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے علماء کے اندر اور دونوں طرف کے دلائل ہیں اور لمبے دلائل ہیں، تو اس پہ ہمیں بحث کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سچویشن کے مطابق اپنے حالات کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اور ہم چونکہ دور سے جاتے ہیں اور ہمارے ہاں تو مہینے 2 مہینے کا وہاں پہ قیام ہوتا ہے، تو اتنی دیر تک تو حج قران ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے احرام باندھ کے جائے اور پورا مہینہ وہ احرام کی حالت میں رہے یا 20 دن احرام کی حالت میں رہے۔ یہاں سے جانے والوں کے لیے تو جب بالکل شروع میں جاتے ہیں یا زیادہ دن ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو تمتع کی نیت ہے وہی بہتر ہوتی ہے، اور جو وہاں قریب یا آخری دنوں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ قران کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں گنجائشیں دی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بہت ساری اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں کہ ان کے لیے جو آسان ہو وہ نیت وہ کریں۔ لیکن ایک حائضہ جو ہے جب وہ بال مطلب احرام کھولے گی اس کو غسل کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی جو اصل میں تو یہ باب الحیض ہے کہ جب بھی حیض کا غسل کریں گے تو اس میں پورے بال کھولنے ہوں گے۔ کوئی لوگ اگر میڈیاں کرتے ہیں یا بال باسکت سیٹ کرنے کے لیے جیل وغیرہ لگائی ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز لگائی ہے تو ضروری ہے کہ بال پوری طرح کھولے جائیں، وہ جیل یا جو کچھ سر پہ لگایا اس کو ہٹایا جائے اور پانی جو ہے بالوں کی جڑوں تک پہنچے، تب غسل حیض ہوگا۔ اصل میں غسل حیض ہوتا ہے مہینے میں 1 مرتبہ، اور جو غسل جنابت ہوتا ہے وہ مہینے میں کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ اجازت دی کہ جو غسل جنابت ہے اس میں اگر کسی نے مینڈیاں کی ہوئی ہیں تو وہ ان کو پوری طرح نہ بھی کھولے لیکن پانی اچھی طرح بہا لے تو وہ غسل ہو جائے گا۔ لیکن غسل حیض جو ہے اس میں بال اور مینڈیاں کھولنی ضروری ہیں۔ لیکن اب علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت ایسی مینڈیاں ہیں جن کو کھولنا آسان ہے تو غسل جنابت میں بھی ان کو کھولنا ضروری ہوگا، اور اگر ایک ہی چٹیا کی ہے تو اس کو تو لازماً کھولنا ہوگا اور کھول کے غسل کیا جائے گا۔ اگلا باب جو ہے یہ باب الحیض کے اندر آتا تو ہے، حیض سے متعلق نہیں ہے لیکن اس سے انڈائریکٹلی معنی نکالتے ہیں امام بخاری۔ یہ باب ہے مخلقۃ وغیر مخلقۃ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ۔ تو یہ سورۃ الحج کی ہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے اس کے بارے میں اس نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اگر تم لوگوں کو کچھ شک ہے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، فإنا خلقناکم من تراب، تو میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر علقہ بنایا، ثم من مضغۃ، پھر مضغہ بنایا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ تو یہ آیت جو ہے امام بخاری یہاں پہ لائے ہیں اور اسی کا عنوان انہوں نے باندھا ہے، اور اس میں جو حدیث لائے ہیں یہ ہے حدیث نمبر 312، اور اس میں حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ عز وجل نے وکل بالرحم ملکن، کہ اس نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے رحم پر،
یقول یا رب نطفتن، جو کہتا ہے یا رب نطفہ، یا رب علقتن، یا رب علقہ، کیا گوشت کا یہ پہلے نطفہ تھا اور پھر اب یہ علقہ بن گیا ہے، یعنی جمع ہوا خون بن گیا ہے، یا رب مضغتن، اور یا ربی اب یہ گوشت کے لوتھڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْضِيَ خَلَقَهُ، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کالا اذکرن ام انسا، اذکرن ام انسا، کہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، شقیٌ ام سعید، یہ خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا، فمر رزق والاجل، کہ اس کا رزق کیا ہے اور اس کی اجل کیا ہے، مطلب فرشتہ یہ سب کچھ پوچھتا ہے، فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، پھر یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ حدیث کچھ باب کے مطابق اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کا جوڑ یہ بنایا ہے کہ جب عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کا حیض آنا بند ہو جاتا ہے، تو اس لیے اگر اس دوران اس کو کوئی خون آئے گا تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، بلکہ وہ استحاضہ ہوگا جو اس کو دوران حمل آیا ہے، اور اس میں اس کو حیض کے جو مسائل ہیں، یا جیسے نماز چھوڑ دے گی، حج چھوڑ دے گی، یعنی طواف چھوڑ دے گی، یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، بلکہ وہ سارے اعمال کرے گی اگر اس دوران اس کو تھوڑا بہت خون بھی آ گیا ہے۔ لیکن ضمنی چیزیں جو اس میں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بہت سارے فرشتے جو ہیں اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، جو اس کے مختلف اعضاء کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آنکھ کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں، کان کی حفاظت کے لیے، جسم کے مختلف اعضاء کی حفاظت کے لیے فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگائے ہیں۔ شیطان اگر ایک ہے تو فرشتے بہت سارے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو رحم پر بھی ایک فرشتہ مقرر ہے، اور یہ فرشتہ جو ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کے علم ہے، لیکن وہ اپنے لیے ہدایات ساتھ ساتھ لیتا ہے، اور جب ایک نطفہ جو ہے وہ رحم مادر کے اندر جاتا ہے تو وہاں جا کے حمل ٹھہرتا ہے، تو پہلا اس کی جو مختلف سٹیجز ہیں، پہلی سٹیج اس کی نطفہ کی ہوتی ہے، اور دوسری سٹیج جو ہے اس کی علقہ کی ہے۔ علقہ کیا ہے کہ وہ ایک جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ ہم اس کو الٹراساؤنڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک پانی کی تھیلی سی ہمیں نظر آتی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد اس پانی کی تھیلی کے اندر ہمیں چھوٹا سا ایک ڈاٹ نظر آتا ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اگلی جو سٹیج نظر آتی ہے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے اس کا ڈھانچہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تخلیق ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک مچھلی کی سی شکل بنتی ہے۔ تو وہ سٹیج جو آگے بڑھ کے اگلی سٹیج آتی ہے کہ گوشت کے لوتھڑے کے بعد مضغہ آتا ہے، تو مضغہ جو ہے یہ پھر شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو اس کو خلق کرے، اس میں سے اس کی تخلیق مکمل کرے، یا اللہ جس کو نہیں چاہتا اس کو وہیں پہ ختم کر دیتا ہے۔ بعض جو ہیں اس کے اندر ابھی مضغہ بھی نہیں، مطلب وہ علقہ بھی نہیں بنا ہوتا تو اس کی وارشن ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ مضغہ بنا ہوتا ہے، یعنی وہ تھوڑی سی انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کی وارشن ہوتی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو فرشتہ پھر پوچھتا ہے کہ اللہ اگر اب آپ نے اس کی تخلیق کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اب یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ تو دیکھیں، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں جو الٹراساؤنڈ کا اور جو جینیٹکس کا علم ہے، میں یہ بتاتا ہے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو اسی وقت ہی اس کی تخصیص ہو جاتی ہے کہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ جو جرثومے ہوتے ہیں مرد کے اور عورت کے وہیں سے طے ہو جاتا ہے، لیکن فرشتہ نہیں جانتا۔ فرشتے کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو فرشتہ اس وقت پوچھتا ہے کہ اچھا میں کیا لکھوں، یہ مرد ہوگا کہ عورت ہوگی، اس کا نصیب کیا ہوگا، اس کا رزق کیا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ماں کے جو رحم ہے اس کے اندر ہی لکھ دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ علم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے طے ہے، اور یہ پیٹ کے اندر ہی لکھ دی جاتی ہے، اور لیکن اس کا یہ مطلب کیا ہوگا کہ اگر تقدیر لکھ دی گئی ہے تو انسان بالکل اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائے اور کچھ بھی نہ کرے؟ نہیں، یہ بھی تقدیر کے اندر لکھا ہے کہ انسان اپنی تقدیر تک کیسے پہنچے گا، اور اس کو تدبیر وہ کیا کرے گا۔ اس کے اندر اگر اس کی قسمت میں یہ رزق لکھا ہے تو یہ رزق وہ بہت مشقت سے حاصل کرے گا یا اس کو آسانی سے مل جائے گا، یہ بھی لکھا ہے۔
اور یہ رزق جو ہے اس کو کتنا کس وقت ملے گا، عمر کے کس حصے میں کتنا ملے گا یہ بھی لکھا ہے. اس کے لیے اس کو کون سی جاب کرنی ہے یا کون سا کام کرنا ہے، اس نے تجارت کرنی ہے یا اس نے ذمہ داری کرنی ہے، یہ بھی اللہ نے لکھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ اپنے علم کی بنا پہ سب کچھ لکھ دیتا ہے، لیکن انسان کو جو اختیار اللہ نے دیا ہے، جو چوائس دی ہے، اس کو اس نے استعمال کرنا ہوگا کہ وہ یہ رزق حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے. اس کا تو ٹیسٹ یہ ہے حلال طریقے سے حاصل کرے گا یا حرام سے کرے گا، ہوگا تو وہی، لیکن اس کے لیے وہ طریقہ کیا اختیار کرے گا. اور زندگی اور موت سب کچھ اللہ نے لکھ دی ہے. اور ہمارے لیے جو اصل میں فکر کی چیز ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی رضا کی کتنی فکر کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں. دنیا تو جو اللہ نے لکھی ہے وہ ملے گی ہی بہرحال. تو یہ حدیث ہے، آگے بھی ہم اس حدیث کو دوبارہ پڑھیں گے دوسرے موضوع کے تحت. تو یہاں پہ جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ امام بخاری نے یہ اس باب کے اندر اس کو لائے ہیں کہ جب حمل کے دن ہوں گے تو خون آنا بند ہو جائے گا. اور اگر اس دوران ان کا گمان یہ ہے کہ اگر کوئی خون آئے گا تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا اور اس پہ حیض کے مسائل کا اطلاق نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.